فرما ہے ہمارے مہمان فاضل جلیل عالم نبیل عظیم نکتہ دان حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب قادری خطیب اعظم لاہور ہمارے دلوں کو اپنے واسطے مستفید فرماتے ہیں. ان کی آمد سے قبل آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. فیضان دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف حضور قبلہ عالم علماء اہل سنت مرشد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو مل کے. الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات طیبات کروڑ ہم درود و سلام دے نظران پیش کرن تو بعد ڈھوڈا شریف دی اس پاکیزہ سرزمین تے تشریف فرما تمام اشاقان مصطفیٰ لائق صد وقار و صد تکریم پیر طریقت رہبر شریعت قاسم عشق رسالت حضور قبلہ الحاج پیر حیدر شاہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے محبین اور پیکر علم و عمل مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد احمد شاہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے مریدین محبین متعلقین آستان عالیہ ڈھوڈا شریف نال عقیدت رکھن والے قرب و جوار اور دور دراز تو آن والے حضور دے عشاق آج دی اس خوبصورت محفل 11ویں شریف دے اندر تسی بھی حاضر ہو بندہ ناچیز بھی حاضر ہے ڈھیر ساری گلاں تواڈے نال کرنیاں نے غوث الورا دیاں عظمتاں کرامتاں شاناں بچپن تو تسی بھی سن دے آئے ہو اسی بھی سن دے آیا حضور غوث پاک نال محبت رکھنا اہل سنت دا شعار اہل سنت دی پہچان ہے القاسم ٹرسٹ جتنی محبت دے نال خدمت دین متین کر رہے آئے نال آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف دے متعلقین نو
سلسلہ روحانیت دے نال منسلک رکھن واسطے اس طرح دی محفلاں دا بھی انعقاد کر کے اپنے اکابر دا او طرز عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اہل سنت و جماعت علم دین دی خدمت کرن والے بھی نے تے اولیاء دی غلامی کرن والے بھی نے. دوستان عزیز، پہلے میں قرآن و حدیث دے وچوں کچھ شان اولیاء دے حوالے نال گلاں پیش کراں گا. 11ویں شریف ماشاءاللہ اتنے ذوق و شوق نال پورے ملک دے اندر منائی جاندی ہے. اس حوالے نال بھی گفتگو ہوئے گی کہ 11ویں ہوندی کیوں ہے. تے تقریر دے اختتامی مرحلے دے اندر پہچان اولیاء اور پیغام اولیاء دے تے گفتگو کراں گا کہ میرے احباب جڑے مینوں پہلے سماعت کر چکے نے یا سنتے رہندے نے، میری عادت تو واقف نے کہ میں میلاد دی محفل ہوئے یا پھر محفل عرس مبارک ہوئے، میری کوشش ہوندی ہے کہ فضائل دے نال نال انسان پیغام بھی پہنچائے کہ اسی اس منبر تے آ کے بیٹھے ہیں جنہاں عظیم ہستیاں دی وجہ تو انہاں دا پیغام اگر نہیں پہنچاواں گے اسی تواڈے بھی مجرم اسی انہاں دے بھی مجرم. لہذا اکابرین دی او پہچان، انہاں دی حق گوئی، انہاں دا او علم حق جو انہوں نے ہمیشہ بلند رکھیا ہے، اس حوالے نال انشاءاللہ العزیز گفتگو شنید ہوئے گی. سرنامہ کلام کے اندر آیت کریمہ میں پڑھی ہے، رب کریم نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑے اللہ دے پیارے نے، اون دے یار نے، اون دے محبوب نے، انہاں نوں نہ کسی چیز دا خوف ہے نہ کسی چیز دا غم ہے. ایک حدیث قدسی پڑھی ہے جو کہ پیغام خدا دا ہے پر نکلیا زبان مصطفیٰ تو ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہندا ہے من عاد علی ولی فقد اعظمته بالحرب. جڑا میرے ولی نال دشمنی رکھدا ہے میں خود انہوں اعلان جنگ کردا. اس واسطے اولیاء نال بغاوت، اولیاء نال دشمنی یا اولیاء دے مشن نو روکنا یا اولیاء دے پیغام دے درمیان رکاوٹاں پیدا کرن والے اپنے آپ کو اے سمجھ لین کہ وہ کسے دنیا دے چودھری نال نہیں لڑ رہے، وہ دنیا دے کسے رئیس تے امیر نال نہیں لڑ رہے، وہ کائنات دے رب نو جنگ دا چیلنج کر رہے نے تے میرے رب نال لڑن والا کدی جت سکدا نہیں. اس حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. محبت نال کہہ دیو ذرا سبحان اللہ. علماء کرام ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اندر تشریف فرمانے تے نال ادارہ بھی ہے. میری کوشش ہوئے گی کہ عوام الناس واسطے ایک پیغام بھیجا جائے کہ میں علماء نو کتاب سنان نہیں آئے تو ماشاءاللہ خود بڑے پڑھے لکھے اور لائق فائق لوگ نے. اگر میں زیادہ گہریاں سوچاں پین دے چکر وچ پہ جاؤں گا تے عوام الناس تو گل گزر جائے گی تو ہو سکتا ہے میری تقریر دا بھی جڑا نا وہ ختم ہو جائے. میری تقریر ہے تمام لوگاں واسطے، عوام الناس واسطے. دوستان عزیز، سرنامہ کلام میں پڑھی گئی آیت کریمہ دے اندر دو چیزاں دا ذکر ہے کہ اللہ دے ولیاں نوں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. خوف آن والی چیز دا ہوندا ہے تے غم گزری چیز دا. میرے رب نے فرمایا جو میرے نال لگ گئے نے، میرے نال لو لال آن والے نہ آن والی چیز ڈرا سکدی ہے نہ گزری ہوئی چیز انہاں دا دل دکھا سکدی ہے. پڑھی اللہ دا قرآن وچ کہہ دیو رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہے لوگ جڑے اللہ دے یار نے، اللہ دے پیارے نے، نہ انہاں نوں خوف ہے نہ وہ غمگین ہون گے. میرے مولا جے مصیبتاں آندی آوے، مصیبتاں نوں ویکھ کے بڑے بڑے خوف زدہ ہو جاوے نے، مصیبتاں نوں ویکھ کے بڑے بڑے غمگین ہو جاوے نے. کی دلیل ہے میرے مولا کہ تیرے نال لو لاون والا کبھی دکھی نہیں ہوندا، تیرے نال لو لاون والا کبھی پریشان نہیں ہوندا، خوف زدہ نہیں ہوندا، اپنے موقف تو نہیں ہٹدا. میرے دوستو اللہ نے دعویٰ بھی قرآن کے اندر کیتا ہے تے دلیل بھی رب نے قرآن وچ ارشاد فرمایا.
میرے دوستو کہ اللہ دا پیارا کدی خوف زدہ لوگاں دے ستمہ تو لوگاں دی ازیاتیاں تو لوگاں دے جبر تو کدی خوف زدہ ہو کے اپنے مالک دے پیغام تو نہیں بھٹکدا میرے دوستو اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دی ولیہ دی گل کرنے اوے مردہ میں حوصلے تے بڑے اونچے ہوندے نے مردہ دے دل بڑے وڈے ہوندے نے حوصلے بڑے ہوندے نے رب کائنات نے ایک ولیہ دا حوصلہ قرآن دے اندر بیان کر کے دسیا ہے کہ اگر اللہ دی ولیہ ایک عورت کا اتنا بڑا حوصلہ ہے ذرا سوچو کہ جو اللہ دے ولی مرد نے انہوں نے حوصلے نہ کی عالم جس ویلے حضرت بی بی آسیہ انہوں نے پیغام حق دی وجہ تو انہوں نے کلمہ پڑھن دی وجہ تو ستایا گیا قیدوں میں سٹیا گیا مگر اللہ کا ذکر نہیں چھوڑے جس ویلے روٹی بند کی گئی ہے میرے دوستو آپ نے اللہ کا ذکر پھر بھی نہیں چھوڑے حتیٰ کہ آخری سزا بی بی آسیہ کو جس ویلے دیتی گئی ہے کہ ہتھاں دے اندر کل مارے جا رہے ہیں پیراں دے اندر کل مارے جا رہے ہیں ایک صلیب دے اوپر لٹکاون واسطے تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں صلیب سے بازو رکھ کے بازو دے اندر کل مارے جا رہے ہیں یسر حتیٰ چکل لگے زمانہ کا اللہ کی ولیہ نے دعا کی رب ابدلی انک بیتن فی الجنہ آئے میرے اللہ جنت میرا گھر بنا مگر اپنے نیڑے بنا اپنے قریب بنا رب ابدلی